بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ 3 اسباق اس وقت دنیا کی سیاست میں سیکھے گئے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جیو پالیٹکس کو سائڈ پر رکھ کے آپ اپنی تجارت کو جاری و ساری رکھیں۔ اور تیسرا سبق جو کہ دوسرے سبق سے لیا گیا ہے کہ یہ سبق جو ہے وہ انٹرنیشنل جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر جو پاورز ہیں ان کا اثر چھوٹے ممالک کے اوپر نظر آتا ہے۔ اسی طرح جس طرح اگر گھر کے اندر کوئی بڑا کوئی کام کرتا ہے تو اسے دیکھا دیکھی چھوٹے بھی وہی کام کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا چین اور امریکہ اپنی جیو پالیٹکس کو سائڈ پر رکھ کر $670 بلین کی جو ٹریڈ کر رہے ہیں، اسی طرح چائنا اور انڈیا جو اپنے جیو پالیٹکس کو سائڈ پر رکھتے ہوئے ان کی جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً $125 بلین کی ہے۔ تو اسی کا اثر جو دوسرے ممالک ہیں ان پہ بھی نظر آتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے اگر آپ کیس کو اٹھائیں تو وہ ان تینوں جو لیسنس لرن کیے ہیں اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اس میں فٹ ان آتا ہے۔ اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں ٹریڈ کے حوالے سے ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور دونوں ممالک کے جو ذمہ داران ہیں ان کی اس حوالے سے بیٹھک بھی ہوئی ہے، اور یہ تجارت کے فروغ دینے کے لیے یہ بیٹھک ہوئی ہے، اور یہ انتہائی گھمبیر حالات کے اندر یہ بات چیت چلی ہے جو کہ پچھلے ماہ 25 اور 26 تاریخ کو کابل کے اندر ہوئی۔ اب جو گھمبیر حالات ہیں اس میں 4 بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں۔ پہلا ایلیمنٹس یہ ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اسپیشلی پاکستان کے، اور پھر اس پورے ریجن کے اندر آپ کو سیکیورٹی کنسرنز نظر آتے ہیں، جس طرح چائنیز کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، بلوچستان اور کے پی کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں، خود افغانستان کی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا اثر سنٹرل ایشیا پہ ہو سکتا ہے، چائنا پہ ہو سکتا ہے، ایران کے اندر جو سیکیورٹی کنسرنز ہے، جو دہشت گرد وہاں پہ کام کرتے ہیں، تو سیکیورٹی کنسرنز ہیں۔ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا اگلا ایلیمنٹ جو ہوسٹائل ایجنسیز کا یہاں پہ ایکٹیو ہونا ہے، وہ بھی کسی طرح ٹھگی چھپی بات نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے جو بیروت بیسڈ انالسٹ تھی اس کا پچھلے ویلاگ کے اندر تذکرہ بھی کیا تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہوسٹائل ایجنسیز اور اسپیشلی جس طرح سے ایئر لفٹنگ کر کے آئی ایس کے لوگوں کو افغانستان میں سیٹل کیا گیا تاکہ اس خطے کے اندر انسٹیبلٹی لائی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا بڑا ایلیمنٹ ہے وہ اکنامک ایمبیشنز ہیں، وہ پاکستان کے حوالے سے بھی ہیں اور افغانستان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ ان کی معاشی جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں۔ اور تیسرا ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ کمپٹیشن امنگ یا بٹوین پورٹس آف دا ریجن، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو چابہار اور اس وقت چل رہا ہے گوادر کے درمیان میں، اور کہا تو جاتا ہے کہ دونوں سسٹر پورٹس ہیں، گوادر کے ذریعے لنک کریں گی۔ تو کمپٹیشن بھی نظر آتی ہے، اکنامک ایمبیشن بھی نظر آتا ہے، سیکیورٹی کنسرنس بھی نظر آتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں جو تجارت تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں، بیکاز آف دا سیکیورٹی کنسرن اینڈ ٹینشن، جو پاکستان نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے اور جس پہ افغانستان نے اس کے اوپر اپنا ایک ری ایکشن بھی شو کیا، اس کے بعد ٹریڈ میں کافی کمی دیکھی گئی، بلکہ اس سے پہلے بھی کمی دیکھی گئی۔ پاکستان افغانستان کا سب سے بڑا امپورٹر ہے، افغانستان کی گوڈس کا استعمال کرتا ہے سب سے زیادہ پاکستان۔ 2022 کے شماریات کے مطابق تقریباً $369 ملین کی پاکستان اشیاء افغانستان سے خریدتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان میں 5 سالوں میں تجارت جو ہے وہ تدریجاً کم ہوتی چلی گئی ہے۔ $2.4 بلین سے یہ تقریباً $1.4 بلین پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس کو کس طرح سے فروغ دیا جائے، اس پہ بات چیت ہوئی ہے، جو کہ خوش آئند ہے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جو ممالک کے درمیان میں تعلقات ہیں اس میں کمپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے۔ کمپارٹمنٹ میں اگر آپ کے پاس ٹینشن اینڈ کانفلکٹ ہے، اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرے کمپارٹمنٹ میں اس کا اثر زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ جو ٹریڈ ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، ٹورزم ہے، اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے، باقی کمپارٹمنٹس اس سے متاثر نہیں ہوں۔ پاکستان جو ایکسپورٹ کرتا ہے افغانستان سے، افغانستان پہلے میں وہ بتا دوں جو افغانستان ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان سے، اس میں ٹیکسٹائل ہے، پاکستان کے جو ادویات ہیں وہ لیے جاتے ہیں، غذائی اجناس، انفیکٹ گندم یہاں سے جاتا ہے، چاول یہاں سے جاتا ہے، اور اس میں تعمیراتی مٹیریل بھی شامل ہے جس میں زیادہ تر سیمنٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ پاکستان افغانستان سے جو چیزیں منگواتا ہے اس میں فروٹ ہے، اس کے اندر کارپیٹس ہیں، اس کے اندر منرلز ہیں جس میں ماربل اور کوئلہ اور جیمز سٹون شامل ہیں۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ 25 اور 26 تاریخ کو یہ بات چیت ہوئی ہے دونوں ممالک کے درمیان میں،
اور اس میں جو نکات سامنے لائے گئے جس پر بحث و مباحثہ ہوا وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو کہ ہونے چاہیے تھے، انفارچونیٹلی وہ اس پہ ایگریمنٹ زیادہ نہیں ہو سکا۔ پہلا کہ پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ کیا جائے، یہ دونوں ممالک کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اگر آپ پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو دونوں کو یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ دونوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ دوسرا ایئر کارگو کی بات کی گئی کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اگر زمینی راستے بیکاز آف دا سیکیورٹی کنسرنس بند ہیں تو ایئر کارگو کے ذریعے سے ٹریڈ کو جاری و ساری رکھا جائے۔ تیسرا یہ کہ 24/7 جو بارڈر ہے وہ آپریشنل رہے، اسپیشلی ٹریڈ کانوائے کے لیے، جو کہ امپورٹنٹ پروپوزل تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو بارٹر ٹریڈ ہے یا لوکل کرنسی کے اندر تجارت کی جائے، تاکہ افغانستان سے اگر کوئلہ پاکستان منگواتا ہے تو پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز پہ اس کا زیادہ اثر نہ رہے۔ افغانستان کی بھی کوئی زیادہ اس حوالے سے حالت بہتر نہیں ہے، لیکن یہ پروپوزلز نامنظور ہوئے اور بینکنگ سسٹم کے ذریعے تجارت کو جاری و ساری رکھنے کی بات کی گئی، اور یہ عزم کیا گیا کہ اس کو ہم بڑھائیں گے، تجارت کو آگے لے کے جائیں گے۔ اور پاکستان نے یہ بھی مانا کہ افغانستان کا جو کوئلہ پاکستان خریدے گا وہ بین الاقوامی ریٹ کے مطابق خریدے گا۔ اب یہ جو بات چیت ہے یہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ اگر آپ نے سی پیک اور بی آر آئی کو کامیاب بنانا ہے، اگر آپ نے شفٹ کرنا ہے کمپلیٹلی فرام جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف اور کنیکٹیوٹی پیدا کرنی ہے، تو سیکیورٹی کنسرنس رہیں گے، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے اندر ہوسٹائل ایجنسیز انوالو ہیں، لیکن آپ کا ٹریڈ، آپ کی تجارت جو ہے، آپ کے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہیں، آپ کے لنکیجز جو ہیں وہ جاری و ساری رہنے چاہیے، چونکہ گیپ آف کمیونیکیشن میجر سورس آف کانفلکٹ ہوتا ہے، کانفلکٹ مینیج نہ ہو تو وہ کرائسس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو کنیکٹیوٹی کا خواب ہے کہ کاشغر سے لے کر گوادر، گوادر سے لے کر افغانستان سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشین نیشنز پہ آپ نے جانا ہے، تو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور کارگو کے حوالے سے جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ کہ ٹرین کی ایک پٹڑی بچھائی جا رہی ہے جس کا گیج تقریباً ایک ہی ہوگا، جو کہ پاکستان، چائنا کو، پاکستان کو افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشین نیشنز کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ اس حوالے سے پرائم منسٹر غالباً رشیا کا دورہ بھی کریں، اور رشیا میں کارز کی میٹنگ ہونے والی ہے کہ کس طرح سے کنیکٹ ہوں یہ ساری چیزیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس حوالے سے میں خود بھارت سے بھی کہوں گا کہ وہ اس کا حصہ بنے تاکہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ 2030 کے اندر، جو کہ سرویز بھی آ رہے ہیں کہ بھارت دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہوگی، اور بھارت کے پاس ونس ویلتھ آ جاتی ہے تو بھارت وڈ ہیو دا اسٹیٹس آف میجر پاور، وہ بھی آسانی سے حاصل کر لے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جنہوں نے اس ویلاگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویلاگ اچھا لگا ہے تو آپ اسے شیئر بھی ضرور کریں، اور آپ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور مستفید کیا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔